کابل میں پچھلے 24 گھنٹے میں جو حالات و واقعات پیش آئے ہیں اس پر کافی سوچ بچار ہو رہی ہے، کافی تجزیے ہو رہے ہیں، کافی باتیں ہو رہی ہیں کہ آخر یہ اچانک سے کیسے ہوا۔ اس ساری صورتحال نے جس طرح سے پچھلے 2-3 ہفتوں میں خصوصاً صورت اختیار کی ہے، اس سے کافی حیرانگی لوگوں میں ہوئی ہے اور سب سے زیادہ امریکہ میں ہوئی ہے کہ کس طرح سے طالبان جو ہیں وہ کابل تک بھی پہنچ پائے ہیں اور قصر جو ہے صدارتی محل اس میں بھی برجمان ہو کر اب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک تفصیلی تجزیے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا ایسی غلطیاں تھیں یا کیا ایسے حالات تھے جن کی وجہ سے افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ میرے خیال میں 3 بڑی وجوہات ہیں۔ جو پہلی سب سے بڑی وجہ ثابت ہوئی کہ طالبان کو پورے افغانستان میں کہیں بھی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، تو وہ تھا کہ افغان عوام، افغان حکومت اور سب سے زیادہ جو امریکی ہیں وہ اس پر تکیہ کر رہے تھے کہ جو افغان فوج انہوں نے تیار کی ہے، جو کہ ان کے خیال میں تقریباً 3 لاکھ کی تھی، جو کچھ اب تجزیے یہ بھی ہیں کہ شاید وہ ساری 3 لاکھ تھی بھی نہیں، اس میں زیادہ تر پولیس کو بھی شامل کیا گیا ہوا تھا۔ تو ان کا خیال تھا کہ یہ جو اربوں ٹریلینز ڈالرز لگا کے ایک فوج آپ کھڑی کر دیں گے 10-15 سال میں اور وہ آپ کا دفاع کرے گی، وہ ممکن نہیں ہو سکا۔ تو اس میں میرے خیال میں بڑی وجہ تو یہی ہے کہ فوجیں جو ہیں ان کو ایڈیالوجی چاہیے ہوتی ہے، ان کو پیسے کے علاوہ ایک مقصد چاہیے ہوتا ہے، ایک ہدف ان کا ہونا چاہیے، ایک کوئی اس طرح سے ٹھوس چیز ان کو چاہیے جو ان کو ڈرائیو کر سکے۔ تو ایسی کوئی چیز نہ امریکی اور نہ افغان حکومت انہیں دے سکی، اور وہ جھاگ کی طرح پورے افغانستان میں بیٹھ گئے۔ تو اس میں جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ افغان فوج نے اس طرح کی مزاحمت یا وہ نہیں کیا جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا۔ دنیا بھر میں، عراق میں بھی امریکہ نے اسی طرح کے تجربات کیے اور کوئی فوج وہاں پر بھی کھڑی نہیں ہو سکی، اور بیرونی امداد کے ذریعے آپ کسی طرح سے کھڑی نہیں کر سکتے۔ تو سب سے بڑی غلطی تو شاید یہی تھی کہ افغان فوج کو جو ٹارگٹ یا ہدف دیا گیا تھا وہ کوئی اتنا ان کے ذہنی سوچ کو نہیں بدل سکا، اور وہ اس طرح سے نہیں کر سکے جس طرح سے ان کو توقع تھی کہ شاید کابل تک تو باقی افغانستان کو چھوڑیں، کابل کو کچھ عرصہ وہ روک لیں گے۔ ایسا بھی نہیں ہوا۔ ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر نجیب کی حکومت بھی کافی عرصہ چلتی رہی، لیکن جب سوویت یونین نے افغان حکومت کی امداد بند کی تو اس کے فوراً بعد ان کی فال شروع ہوئی۔ افغانستان میں ایسا کچھ نہیں ہوا بغیر امداد، حالانکہ امریکی کہہ رہے تھے کہ ہم دیں گے، لیکن جو امریکی فوج تھی، تربیت بھی تھی ان کی، لیکن جو افغان فوج تھی وہ کھڑی نہیں ہو سکی۔ دوسری بڑی غلطی میرے خیال میں امریکیوں کی وہ انٹیلیجنس فیلیئرز تھے۔ پہلے دن سے لگتا یہ ہے کہ جو پریمیسز وہ بنا کر کھڑے تھے کہ ہم جیت جائیں گے اور ہماری انٹیلیجنس بڑی مضبوط ہے اور طالبان بیک فٹ پہ ہیں اور وہ دوبارہ نہیں آ سکیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ ان کی حالیہ ایک پیش گوئی تھی کہ وہ کابل تک 90 دن میں شاید پہنچ پائیں، لیکن وہ 24 گھنٹوں میں انہوں نے ایسا کر کے دکھا دیا ان کو۔ تو امریکن انٹیلیجنس آن دا گراؤنڈ جو تھی وہ انتہائی ناقص تھی میرا خیال میں، جس کی وجہ سے جو فیڈ بیک شاید امریکی فوجی اپنے سیاسی قیادت کو کر رہے تھے وہ بھی نہیں ہو سکا، اور جو انٹیلیجنس ہے وہ ان کو لے کر بیٹھ گئی، اور اب وہی سائیگون والا سلسلہ اور تصاویر نظر آ رہی ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں جو کہ اب کابل سے امریکی جو سفارتکار ہیں ان کو وہاں سے نکال رہے ہیں۔ تیسری جو بڑی غلطی میرے خیال میں امریکیوں نے کی وہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید کسی ایک شخص کو آپ اٹھا کے
کچھ تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کسی ملک کا لیڈر بنا سکتے ہیں، سیاستدان بنا سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوا ہے۔ ڈاکٹر اشرف غنی کا بھی کوئی عوام میں ایسی بنیادیں نہیں تھیں، کوئی ایسی ریچ نہیں تھی، کوئی ایسی مقبولیت نہیں تھی کہ وہ ان کے لیے ان کی اپنی فوج کھڑی ہو سکتی، ان کی مدد کر سکتی، یا کوئی عوام میں اٹھ کے ان کے لیے مدد کرتا۔ یہ سارے جیسا کہ کہتے ہیں کہ اوپر سے اگر آپ امپوز کریں گے تو اس طرح کے رہنماؤں کا حشر اسی طرح ہوگا جس طرح کہ افغانستان میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ جن کی سیاسی جماعت تھی، نہ کوئی ماس فالوئنگ تھی، نہ کوئی ان کا آگے پیچھے تھا، ان کو لا کر افغان عوام پر امپوز کیا گیا اور اس طرح کے ان کو نتائج اب بھگتنے پڑے ہیں۔ تو یہ تیسری بڑی غلطی میرے خیال میں افغانستان کی سیاسی قیادت جو تیار کرنے کی فصل امریکیوں نے کوشش کی وہ نہیں ہو پائی، اور وہ بھی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر اشرف غنی جو ہیں وہ بیرون ملک انہوں نے پناہ لے لی ہے، ان کے ساتھ ان کے جو اعلیٰ اہلکار تھے وہ بھی چلے گئے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کابل میں جو رہ گئے ہیں حامد کرزئی اور باقی جو ماضی میں طالبان مخالف رہے ہیں، کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ ابھی تک تو طالبان بڑے سویلائزڈ طریقے سے، حالانکہ بہت سی ویڈیوز اور تصاویر اور افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ انہوں نے کچھ علاقوں میں ظلم و بربریت کی ہے، لیکن اس کی جب تک تحقیقات نہ ہو، تصدیق نہ ہو، تو شاید کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ لہٰذا اب دیکھنا سب کی نظریں طالبان پہ ہیں کہ وہ کس طرح سے پلے آؤٹ کرتے ہیں اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹوں میں، وہ کیا پالیسی لے کر آتے ہیں۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان کا جو لیڈر ہیں ہیبت اللہ صاحب، وہ اب تک نظر نہیں آئے ہیں، نہ ان کا کوئی بیان ویڈیو کا یا آڈیو کا کوئی سامنے آیا ہے، تحریری بیان سامنے آ رہے ہیں۔ تو وہ کب آ کر اقتدار سنبھالتے ہیں، یا وہ اپنی کوئی شورا تعینات کریں گے جو کہ پورے ملک کا انتظام چلائے گی۔ اس ساری صورتحال میں سب سے زیادہ جو ایٹ دا ریسیونگ اینڈ ہے وہ افغان عوام ہے، ہمیشہ کی طرح، اور اس مرتبہ بھی وہ اندھیرے میں رہے، امریکن انٹیلیجنس کی غلط رپورٹوں کی بنیاد پر رہے۔ اب کابل میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں سے وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کتنے نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور کتنوں کو پاکستان جیسے ملک پناہ دیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ ایک انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے افغانستان میں دوبارہ، تو امید یہ کی جانی چاہیے کہ بیٹر سینس ول پریویل، اور جو سارے فریق ہیں اور جو وہاں پر حکومتیں ہیں، وہ ان کی کوشش ہوگی کہ عام عوام کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔